پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن میں نے یہ واحد شخص دیکھا ہے یہ چلتا ہے پسینے سے بدبو نہیں آتی، کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب جو نقشہ انہوں نے کھینچا، ادھر اللہ نے جو حضرت خدیجہ کو دکھایا، وہ اس خادم کو، اس غلام کو تو بادل نظر آ رہے تھے، اللہ نے پردہ ہٹایا خدیجہ سے کہ انہیں فرشتے نظر آ گئے کہ وہ سایہ کر رہے ہیں۔ جب پہنچے تو آپ نے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے اس بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اب چونکہ وہ خاتون تھی، عزت دار تھی، خاندانی تھی، اور اس کے ساتھ وہ ان کے پاس دولت بھی تھی، لیکن وہ بیوہ تھی، ان کی پہلے کوئی بچے بھی ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کہا تو حضرت ابو طالب آپ کہنے لگے، بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی سبب بنا رہا ہے، ہم ظاہری طور پر غریب اور کنگال ہیں، اس سے شاید اللہ تعالیٰ بہتری کر دے، اس لیے میری تو رائے یہ ہے کہ تم اس عقد کو قبول کرو۔ اب حضرت ابو طالب چونکہ بڑے تھے، آپ کی کفالت کر رہے تھے، آپ نے ان کی بات کو رد نہیں کیا۔ عمر کا فرق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ اب اللہ رب العزت نے سبب بنایا تھا، ان کی قسمت میں تھا، ان کی نیت، ان کا اندر پاک اللہ نے رکھا تھا، اس لیے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما دیا۔ اب جو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ شادی کا جب اہتمام ہوا تو شادی میں جو دوست ہوتے، انسان اپنے دوستوں کو شادی میں لے جاتا ہے، شریک کرتا ہے، انہیں دعوت دیتا ہے۔ ان دوستوں میں جو سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست تھا، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ شادی کا انتظام کرنے والوں میں، آپ کے ولیمے کا انتظام کرنے والوں میں یہ شامل ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں یہ لکھا تھا کہ یہ دنیا کی افضل ترین عورت بن جائے اور جنتی عورتوں میں اس کا اعلیٰ مقام ہو جائے، اس لیے آپ کے وہ عقد میں آئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، مرد تو اللہ نے بڑے مکمل بنائے، مرد تو اللہ نے بڑے مکمل بنائے، ان میں سے 1,24,000 تو نبی ہی ہیں، اور پھر ان میں 313 انہی میں سے رسول ہیں۔ یہ اللہ نے مرد تو بڑے مکمل بنائے، لیکن عورتیں مکمل بہت کم ہوئیں، ان میں کامل عورتیں ہیں تو 4 ہیں، ان میں کامل عورتیں ہیں تو 4۔ کون کون سی؟ ایک حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، اور ایک حضرت آسیہ فرعون کی اہلیہ، اللہ بھی بہن آدم، خامن بد نصیبوں کا سردار ہے، اور بیوی ہے تو وہ عورتوں میں کامل بیوی ہے اور جنتیوں کی سردار ہے۔ حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے، اور تیسرا نمبر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ ہے، اور چوتھا نمبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں۔ اتنا فرما کے پھر فرمایا، میری عائشہ کی فضیلت ایسے ہے باقی عورتوں پر جیسے سرید کھانے کی باقی کھانوں پر ہوا کرتی ہے۔ اس وقت عرب کا ایک لذیذ کھانا تھا سرید، کہ وہ گوشت کے ٹکڑے ڈالے جاتے تھے، آٹے کے یا روٹی کے ٹکڑے ڈال کر بڑا لذیذ سا کھانا پکاتے تھے، اس کو سرید کہتے تھے، باقی سب کھانوں سے افضل ہے۔ تو 4 آپ نے کامل ذکر کر کے فرمایا، عائشہ کی فضیلت باقیوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت باقی کھانوں پر ہوا کرتی ہے۔
تو یہ 4-5 عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ عزت یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کا مقام باقی ساری کائنات سے بلند و بالا ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر، آپ کے گھر بطور بیوی رہ رہی ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہے کہ جب شوہر گھر میں آتا ہے تو بیوی کی خواہش ہوتی ہے میں کھانا تیار کر کے لاؤں۔ اب آپ تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا دے کے آئیں، اور آپ نے اس وقت کا جو ٹرے ہوگا، برتن ہوگا کھولا سا، وہ کس کا بنا ہے اللہ ہی بہتر بنا، مٹی کا بنا ہے یا پتھر کا بنا ہے یا جیسے بھی تھا، اور اس پہ کچھ سالن ہے اور روٹی ہے جو اس دور کا ہوگا، وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں ایسی آ رہی ہیں۔ جیسے ہی آتے ہیں سامنے جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل نظر آتی ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہے، آپ کی اہلیہ آ رہی ہے، فقر علیہا سلام من ربہا و منی، یا رسول اللہ ان پر سلام بھیجئے، انہیں سلام کہیے گا، سب سے پہلے سلام اللہ کا، پھر اس کے بعد میں جبریل کا بھی سلام انہیں کہیے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاندان رسول ہے۔ فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سبب و نسبی، ہر رشتہ داری اور تعلق قیامت کے دن ٹوٹ جائے گی۔ کوئی رشتہ داری اور کوئی ایک وقت آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، رشتہ داریاں یہ خاندان یہ تعلق سب ٹوٹ جائیں گے۔ فرمایا الا سببی و نسبی، سوائے میں محمد کے تعلق اور رشتہ داری کے، میرا نہ تعلق ختم ہوگا نہ میں محمد کی رشتہ داری ختم ہوگی۔ اس ذات کی قسمت کا اندازہ لگائیے کہ جسے سلام بھیج رہا ہے تو نیلی چھت والا بھیج رہا ہے، اور بھیج رہا ہے تو نوریوں کے سردار کے ذریعے بھیج رہا ہے۔ حضرت جبریل امین آ کے کہتے یا رسول اللہ انہیں پہلے اللہ کا سلام کہیے گا، پھر میرا بھی انہیں سلام کہیے گا، اور اس کے ساتھ ہی وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور انہیں جنت میں ایک محل کی خوشخبری سنا دیجیے گا۔ اللہ محل دے دیا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل دے دیا ہے، من کسب موتی کا، خولدار موتی کا۔ کیسا ہوگا آج ہم سو نہیں سکتے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم جان نہیں سکتے۔ وہ کیسا موتی، موتی کا یہ ایک ہی موتی کا اللہ نے محل بنا دیا۔ اتنا بڑا موتی تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ موتی تو اتنے ہوتے ہیں، یہ کیسا موتی اللہ نے ایک بنایا کہ اس کا پورا محل ہی بنا دیا ہے۔ پھر بنوایا لا صخب فیہ ولا نصب، اس میں کوئی شور کوئی شرابہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، ہوگا بڑا۔ جنت میں تھکاوٹیں نہیں ہیں، تھکاوٹ یہاں ہے۔ جنت میں شور نہیں ہے، شور یہاں ہے۔ ہم بازار چلے جائیں، سڑک پہ چلے جائیں، ہمارے کان پھٹ جاتے ہیں شور سن کے، اور اگر ہم تھوڑا سا چلیں کوئی کام کرے تھک جاتے ہیں۔ جنت میں یہ تھکاوٹ یہ شور یہ دنیا کی عارضیں سارے ختم ہو جائیں گے۔ ایمان والے ہمارا اصلی گھر جنت ہے، جتنا اس گھر کو صاف کرتے ہو وہ اس سے زیادہ جنت کے گھر کو صاف کرو۔ اس کی صفائی کے لیے تو تم خادم رکھتے ہو، جنت کی گھر کے لیے صفائی کے لیے خادم نہیں چاہیے، بس زبان سے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ چاہیے۔ تو انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے جنت کا گھر خود بخود پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاندان اللہ نے کتنا پیارا چنا ہے کہ ان کے لیے بھی جنت کے محل کی بشارتیں آ رہی ہیں۔ موتی کا محل ہے، جتنا مرضی چکر لگاؤ، بڑا لمبا ہے، بڑا چوڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہتا ہے انسان اتنا۔ اب تو چھوٹے چھوٹے وہ گھر ہوں تو گھروں میں بھی ایک دوسرے کو بلانے کے لیے ٹیلی فون استعمال کرتے، کئی بڑے گھر ہیں تو اب وہ اتنا بڑا گھر انسان خود سارے کمروں میں چکر لگاتے تھک جاتا ہے، یار نہیں بس ایک ہی کمرے میں ٹھیک۔
اب یہاں دنیا کا چھوٹا سا کتنا بڑا گھر ہے، 4 کنال کا، 8 کنال کا، اب 16 کنال کے بھی شروع ہو گئے۔ اب مجھے ایک ساتھی کو لے گئے اپنے گھر میں، اور گھر شاید 16 کنال کا تھا۔ اب اس میں چلے کیسے جائیں، کسی کو بلانا ہو تو انٹرکام لگا ہوا ہے، بھائی میں فلاں کمرے میں ہی آ جاؤں، اس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ اب وہ اس کو پورے گھر میں چکر تو نہیں، چھوٹا گھر ہو تو آواز دینی آ جائے، اس میں گھر کا آواز کہاں جائے گی؟ تو لیکن جنت کا گھر بہت بڑا، اتنا بڑا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی تھکنا اور پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کبھی کسی بشر کے دل میں ان کا گزر ہوا ہے۔ جو تو دیکھے جنت اس سے افضل ہے، جو تو سنے جنت اس سے افضل ہے، جو دل میں آئے جنت اس سے افضل والا ہے۔ اور جس جنت کی بشارت خود اللہ دے رہا ہو، اس جنت کے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تو اتنا سا سونا لے کے وہ کہاں جائیں گے؟ کبھی سوچا اتنا سا سونا بھی ہو نہیں لے کے کہیں جا سکتے؟ میں حرم شریف میں تھا، مدینہ طیبہ میں ایک دکان پہ گیا، وہاں کو آدمی کوئی خرید رہا تھا، کوئی سونے کا کوئی چیز خرید رہا تھا، کو 5-7 تولے کی کو ہوگی۔ اس نے اس کا بھاؤ پوچھا تو پیچھے ایک پاکستانی کھڑا تھا، اپنا بھائی، کہنے لگا جناب انہوں پون کون دے گا ہوتے ہیں؟ اپنے پنجابی زبان کہتا ہے تو لے تے چلے ہیں پر انہوں پون کون دے گا پاکستان ہے، 5-7 تولے کا ہوا تو ویسے ہی کچھ چھین کے لے جائے گا۔ وہ جنت اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس جنت کا محل ایسا ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ وہ اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، پھر یہ جعلی سونا نہیں، اصلی سونا ہے۔ اور وہ سونا ہے کہ جسے بنانے والا نیلی چھت والا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تمہیں جنت مل سکتی ہے، ملنی بھی تمہیں ہے نبی کے غلاموں، تمہیں اللہ نے چنا ہے۔ اگر ان کو سرکار نے حضرت خدیجہ کو نبی کریم کے گھر والوں کے طور پر چنا ہے تو ہمیں بھی امتی ہونے کے لیے اللہ ہی نے چنا ہے۔ اپنی قسمت میں ناز کیجئے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، ورنہ اربوں لوگ ہیں ہم سے زیادہ عقلمند، ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ انڈیا میں چلے جائیے کتنے عقلمند لوگ ہیں، کتنے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اتنی مورتیوں کے سامنے سر جھکائے ہوئے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، یار یہ مورتیوں کے سامنے، اپنے ہاتھ سے بنائی مورتی کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت خود نہیں ملتی، ہدایت اوپر سے آتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لے آتا ہے۔ مسجد میں ہم خود نہیں آ رہے، تقدیر خداوندی کھینچ کے لا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم جتنے قدم چل کے آتے ہو میں جنت میں اتنے ہی تمہیں محل عطا فرماتا ہوں۔ تو کل سبب ونسب جمکت یوم القیامت الا سبب ونسبی، ہر تعلق اور رشتہ داری ختم ہو جائے گی سوائے میں محمد کی رشتہ داری اور تعلق کے۔ رشتہ داری تو نصیب والوں کو نصیب ہوئی ہے، آئیے تعلق تو قائم کر لیں، اور کوئی سرکار سے نسبت تو قائم کر لے، یاد کر لے۔ انشاءاللہ آج ہم یاد کریں، کل وہ یاد کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم کا سچا غلام بننے کی